قرآن مجید کا 58واں سورہ سورہ مجادلہ۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا کہ وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں ان کی عورتیں ان کی مائیں نہیں ہیں، مائیں تو صرف وہ عورتیں ہیں جنہوں نے پیدا کیا ہے، اور یہ لوگ یقیناً بہت بری اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کریں اور پھر اپنی بات سے پلٹنا چاہیں، انہیں چاہیے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں کہ یہ خدا کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت ہے، اور خدا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ پھر کسی شخص کے لیے غلام ممکن نہ ہو تو آپس میں ایک دوسرے کو مس کرنے سے پہلے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ پھر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ اس لیے تاکہ تم خدا اور رسول پر صحیح ایمان رکھو، اور یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، اور کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ خدا اور رسول سے دشمنی کرتے ہیں وہ ویسے ہی ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے والے ذلیل ہوئے ہیں، اور ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ جس دن خدا سب کو زندہ کرے گا اور انہیں ان کے اعمال سے باخبر کرے گا جسے اس نے محفوظ کر رکھا ہے، اور ان لوگوں نے خود بھلا دیا ہے، اور اللہ ہر شے کی نگرانی کرنے والا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ زمین و آسمان کی ہر شے سے باخبر ہے؟ کہیں بھی 3 آدمیوں کے درمیان راز کی بات نہیں ہوتی ہے مگر یہ کہ وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور 5 کی رازداری ہوتی ہے تو وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور کم و بیش بھی کوئی رازداری ہوتی ہے تو وہ ان کے ساتھ ضرور رہتا ہے چاہے وہ کہیں بھی رہیں۔ اس کے بعد روز قیامت انہیں باخبر کرے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، کہ بے شک وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں راز کی باتوں سے منع کیا گیا لیکن وہ پھر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، اور گناہ اور ظلم اور رسول کی نافرمانی کے ساتھ راز کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو اس طرح مخاطب کرتے ہیں جس طرح خدا نے انہیں نہیں سکھایا ہے، اور اپنے دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہیں، تو خدا ہماری باتوں پر عذاب کیوں نہیں نازل کرتا، حالانکہ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے جس میں انہیں جلنا ہے، اور وہ بدترین انجام ہے۔ ایمان والو، جب بھی راز کی باتیں کرو تو خبردار گناہ اور تعدی اور رسول کی نافرمانی کے ساتھ نہ کرنا، بلکہ نیکی اور تقوی کے ساتھ باتیں کرنا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا کہ بالآخر اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ رازداری شیطان کی طرف سے صاحبان ایمان کو دکھ پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، حالانکہ وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک خدا اجازت نہ دے دے، اور صاحبان ایمان کا بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ ایمان والو، جب تم سے مجلس میں وسعت پیدا کرنے کے لیے کہا جائے تو دوسروں کو جگہ دے دو تاکہ خدا تمہیں جنت میں وسعت دے سکے، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، کہ خدا صاحبان ایمان اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ ایمان والو، جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی راز کی بات کرو تو پہلے صدقہ نکال دو کہ یہی تمہارے حق میں بہتری اور پاکیزگی کی بات ہے، پھر اگر صدقہ ممکن نہ ہو تو خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ اپنی رازدارانہ باتوں سے پہلے خیرات نکال دو؟ اب جب کہ تم نے ایسا نہیں کیا ہے اور خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے تو اب نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے جنہوں نے اس قوم سے دوستی کر لی ہے جس پر خدا نے عذاب نازل کیا ہے؟ یہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، اور یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور خود بھی اپنے جھوٹ سے باخبر ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے،
کہ ये बहुत बुरे अमाल कर रहे थे। इन्होंने अपनी कसमों को सिपर बना लिया है और राह खुदा में रुकावट डाल रहे हैं, तो इनके लिए रुस्वा करने वाला अजाब है। अल्लाह के मुकाबले में इनका माल और इनकी औलाद कोई काम आने वाला नहीं है। ये सब जहन्नुमी हैं और वहीं हमेशा रहने वाले हैं। जिस दिन खुदा इन सबको दोबारा जिंदा करेगा और ये उससे भी ऐसी ही कस्में खाएंगे जैसी तुमसे खाते हैं, और इनका ख्याल होगा कि इनके पास कोई बात है, हालांकि ये बिल्कुल झूठे हैं। इन पर शैतान गालिब आ गया है और उसने इन्हें जिक्र खुदा से गाफिल कर दिया है। आगाह हो जाओ कि ये शैतान का ग्रोह है और शैतान का ग्रोह बहरहाल खसारा में रहने वाला है। बेशक जो लोग खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करते हैं, इनका शुमार जलील तरीन लोगों में है। अल्लाह ने यह लिख दिया है कि मैं और मेरे रसूल गालिब आने वाले हैं। बेशक अल्लाह साहिब कुव्वत और साहिब इज्जत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ना देखेंगे कि जो कौम अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखने वाली है, वो इन लोगों से दोस्ती कर रही है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करने वाले हैं, चाहे वो इनके बाप दादा या औलाद या बरादरान या अशीरा और कबीले वाले ही क्यों ना हो। अल्लाह ने साहिबान ईमान के दिलों में ईमान लिख दिया है और इनकी अपनी खास रूह के जरिए ताईद की है, और वो इन्हें इन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, और वो इन्हीं में हमेशा रहने वाले होंगे। खुदा इनसे राजी होगा और वो खुदा से राजी होंगे। यही लोग अल्लाह का ग्रोह हैं, और आगाह हो जाओ कि अल्लाह का ग्रोह ही निजात पाने वाला है।